الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، چند جمعہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی عنوان سے کچھ گفتگو اور بات چیت ہو رہی ہیں۔ گزشتہ جمعہ ہماری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حمیدہ میں وہاں تک پہنچی تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لائے تو گھبرائے ہوئے تھے، اور ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے یوں فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو چادر اڑا دو۔ تو چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ڈال دی اور اڑا دی۔ اس کے بعد جب آپ کا غم اور آپ کا حزن دور ہوا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے جو جملے فرمائے تھے وہ کچھ جملے یہ تھے، چونکہ آپ گھبرا گئے تھے اور خوف محسوس کر رہے تھے اور یہ اندیشہ کر رہے تھے کہ رب العالمین نے مجھے جو وحی دی ہے اور وحی دے کر مجھے دنیا کے لیے نبی بنایا ہے، تو یہ بوجھ اور یہ بار اتنا ہے کہ میں اس کو اٹھا نہیں سکوں گا، میں برداشت نہیں کر سکوں گا، اور اندیشہ کرتے تھے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں گویا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا واللہ لا یخزک اللہ ابدا انک لتصل الرحیم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ یہ چند جملے حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ گھبرائیے نہیں، آپ فکر نہ کیجیے، آپ غم نہ کیجیے، اس لیے کہ جس خداوند قدوس نے آپ پر جو وحی اتاری ہے، واللہ خدا کی قسم وہ خدا اور وہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے، آپ کو کبھی زائل نہیں کریں گے، آپ کو کبھی غمگین نہیں چھوڑیں گے، آپ کبھی معصوم نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اندر جو صفات ہیں اور جو آپ کے اندر خوبیاں ہیں، جس کسی انسان کے اندر یہ خوبیاں اور یہ صفات ہوتی ہیں، کبھی یہ انسان دنیا میں ضائع نہیں ہوتا ہے اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ اور یہ کہہ کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پہلا جملہ جو فرمایا یہ کہا انک لتصل الرحیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہیں وہ دنیا میں صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، تعلقات کو بناتے ہیں
اور رشتے ٹوٹے ہوئے کو آپ جوڑنے کے لیے آئے، اور جس کسی انسان میں یہ صفت ہوگی واللہ لا یخزیک اللہ، یہ کبھی برباد نہیں ہوگا، یہ کبھی ہلاک نہیں ہوگا، یہ کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ اس لیے جو فرشتہ آپ پر وحی لے کر آیا ہے اور آپ گھبرائے بھی ہیں، تو میں آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہی ہوں کہ آپ کبھی ہلاک نہیں ہوں گے، کبھی ضائع نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلی صفت جو آپ میں ہے وہ صلہ رحمی کی ہے۔ اب جب صلہ رحمی ہی کی بات آ گئی، اور دیکھیں اس روایت میں حضرت خدیجہ کے الفاظ میں تقریباً 6 الفاظ ہیں۔ پہلا لفظ ہے لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے وتصدق الحدیث، آپ بات سچ بیان کرتے ہیں۔ آپ جب بھی زبان پر کوئی جملہ لاتے ہیں تو کبھی کوئی جملہ خلاف عقل نہیں ہوتا ہے، خلاف واقعہ نہیں ہوتا ہے۔ جب بھی آپ نے بولا سچ بولا ہے، بلکہ آپ کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے جملے جس کے کانوں میں پڑتے ہیں وہ کہتے ہیں ھذا امین و صادق، یہ امانت دار بھی ہیں اور یہ سچا بولنے والا بھی۔ دوسرا جملہ یہ کہا، اور تیسرا فرمایا وتحمل الکل، اے محمد آپ کیسے ہلاک اور برباد ہو سکتے ہیں اور کیسے ضائع ہو سکتے؟ اس لیے کہ آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کے بوجھوں کو اٹھاتے ہیں، بے سہاراؤں کا سہارا بن جاتے ہیں، بے یاروں مددگار کے آپ مددگار بن جاتے ہیں۔ وتقسیم المعدوم، اور چوتھا یہ ہے کہ کمزوروں کے لیے آپ کماتے ہیں، اپنی محنت کر کے کمزوروں کو قدم پر کھڑا کرتے ہیں۔ اور پانچویں صفت بیان کی وتقری الضیف، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آنے والے مسافروں کا اکرام کرتے ہیں، بھوکوں کا کھانا کھلاتے ہیں۔ اور چھٹے نمبر میں کہا وتعین علی نوائب الحق، اور اے محمد آپ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، جو لوگ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، جو لوگ راستہ بھول جاتے ہیں، یا کوئی ظالم کسی غریب پر مسلط ہو جاتا ہے، یا کوئی اپنی طاقت کے بل بوٹے پر کسی کا حق دبا لیتا ہے، تو آپ اہل حق کو حق دلاتے۔ اگر یہ صفات آپ میں ہیں تو آپ کے اندر یہ صفات ہوتے ہوئے کبھی آپ ضائع نہیں ہوں گی۔ تو حضرت خدیجہ نے یہ 6 جملے فرمائے۔ ان 6 جملوں میں سے پہلا جملہ ہے لتصل الرحم، رشتوں کو جوڑنا۔ عزیز دوستوں، صلہ رحمی اور رشتوں کو جوڑنا یہ جب تک امت میں تھا اس وقت تک امت میں آپس میں پیار محبت تھی، آپس میں امن اور سکون اور چین اور شانتی تھی۔ جب صلہ رحمی ختم ہو کر قطع رحمی ہو گئی، آپس میں توڑ ہو گیا، امت میں فساد، رشتوں میں توڑ، قرابت میں جدائیاں ہو گئی ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث قدسی میں خود حق تعالی شانہ و عم نوالہ ارشاد فرماتے انا اللہ و انا الرحمن خلقت الرحیم وشققت لها من اسمی فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته۔ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں انا اللہ و انا الرحمن، میں ہی اللہ ہوں، میں ہی معبود ہوں، میں ہی خالق ہوں، میں ہی رازق ہوں، میں اللہ ہوں۔ پھر دوسرا جملہ فرمایا انا الرحمن، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں نہایت رحم کرنے والا ہوں، میں بہت زیادہ شفیق اور مہربان ہوں۔ پھر کہا خلقت الرحیم، میں نے رحم کو پیدا کیا، رحم یعنی صلہ رحمی، رشتہ داری، وشققت لها من اسمی، اور میں نے رحم کو بنایا ہے اور پیدا کیا ہے میرے نام رحمان سے، یعنی رحمان کا مادہ را میم اور رحمان، را ہا اور میم، یہ 3 حروف ہیں۔ تو حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ میں نے رحیم رحمان سے بنایا ہے، میں رحمان بھی ہوں، میں اللہ بھی ہوں، اور میرے نام سے صلہ رحمی پیدا کی ہے۔ اب اس کو جو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا۔ فمن وصلتها وصلته،
فمن وصلها، جو اس رشتہ داری کو جوڑے گا، جو آپس میں قرابت کا خیال کرے گا، آپس میں رشتہ داروں کو جوڑے گا، تو میں اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دوں گا، میں اس پر نزول رحمت کروں گا، ان کے قلوب میں سکون اور طمانینت اور اطمینان پیدا کروں گا۔ اور جو کوئی رشتہ داریوں کو توڑے گا اور جو صلہ رحمی کو ختم کرے گا تو فبتتہ، تو میں اس سے اپنی رحمت سے توڑ دوں گا، اپنی رحمت سے اس کو نکال دوں گا اور اس کو ختم کر دوں گا۔ کیوں؟ اسی لیے آپ دیکھیں جب خطیب نکاح پڑھانے والا خطبہ پڑھتا ہے تو سب سے پہلی آیت جو نکاح میں پڑھی جاتی ہے اس میں بھی رحم کا واسطہ دیتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں، پہلی آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ جب خطبہ نکاح ہوتا ہے پہلی آیت یہ پڑھتا ہے، اس کے بعد کا جملہ ہے وَتَسَاءَلُونَ بِهِ عَلَى الْأَرْحَامِ، کہ تم اس خداوند قدوس سے ڈرو جس خداوند قدوس کے واسطے سے آپس میں دعائیں مانگتے ہو، آپس میں سوال کرتے ہیں، اور پھر الگ سے اللہ فرماتے وَالْأَرْحَامِ، اور اے لوگوں خاص خیال رکھو رشتہ داریوں کا۔ ارحام کا مطلب یہ جمع ہے رحم کی، یعنی تم جو رشتہ داریاں ہیں اس کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کا خوف رکھو۔ جس انسان کے اندر خوف ہوگا وہی رشتہ داری کو جوڑے گا، اس لیے پہلے اللہ نے کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا۔ اور دیکھیے نکاح کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اور جتنے بھی نکاح دنیا میں ہوئے ہیں اس سے پہلے اور ابھی ہوتے ہیں اور آئندہ ہوں گے، جب تک خطیب یہ آیت کو نہیں پڑھتا ہے وہاں تک اس کا خطبہ پورا نہیں ہوتا ہے اور اس کو خطبہ پڑھنے والا نہیں کہتے۔ اور اس خطبے کی آیت میں سب سے پہلے اللہ اپنے آپ سے ڈراتا ہے کہ اے لوگوں اس خدا سے ڈرو جس خداوند قدوس نے ایک ہی انسان سے، ایک ہی نفس سے مرد کو اور عورت کو پیدا کیا، اور ڈرو اس خداوند قدوس سے جس خدا کے واسطے سے تم دعائیں مانگتے ہو اور جس خدا کا واسطہ اپنی دعاؤں میں دیتے ہو، اور اے لوگوں ڈرو تم رشتہ داریوں کو توڑنے سے۔ اس لیے کہ نکاح کے بعد جب مادر رحم میں، ماں کی بچہ دانی میں جو حمل ٹھہرتا ہے اس کو رحمدانی کہتے ہیں، تو اس رحمدانی میں جو نطفہ تم نے ٹپکایا ہے اور جو بچہ اس پیٹ میں رہا ہے، اے لوگوں یہ رشتے جتنے بھی پیٹ کے ہیں میں نے دنیا کا اصول بنایا ہے کہ ماں کے پیٹ سے نکلنے والے رشتے تمام جڑے ہوئے رہتے ہیں۔ کہیں ننیھال کا تعلق، کہیں ددھیال کا تعلق، کہیں بھائی کا تعلق، کہیں بہن کا تعلق، کہیں پھوپھی کا تعلق، کہیں ماموں کا تعلق، یہ جتنے بھی رشتہ داریاں ہیں ان رشتہ داریوں کے تعلق کو قائم رکھنا اور اس تعلق کو خطا کرنے میں اور اس تعلق کے اندر چوک کرنے میں اور اس تعلق کے توڑنے میں اور اس کے حق ادا نہ کرنے میں یاد رکھو تم اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور پھر ایک اور حدیث میں آپ نے کیا فرمایا کہ صلہ رحمی کہتے ہیں کس کو؟ صلہ رحمی اس کا نام نہیں ہے کہ جو ہم سے تعلق جوڑے اس سے ہم تعلق جوڑیں، جو ہم سے رشتہ جوڑے اس سے ہم رشتہ جوڑیں، جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے اس کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کریں، اس کو رشتہ داری نہیں کہتے ہیں، اس کو تو ادلا بدلا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی اور رشتہ داری اس کا نام نہیں ہے کہ جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، اور جو تمہارے ساتھ رشتہ جوڑے ان کے ساتھ رشتہ جوڑو۔ لیس الواصل بالمکافی، ادلا بدلا کرنے والا جیسا وہ کرے گا ہم ایسا کریں گے، اس کو صلہ رحمی نہیں کہتے۔ آپ نے فرمایا ولیکن، لیکن صلہ رحمی کیا ہے؟ الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ، جب یہ لوگ رشتوں کو توڑنے پر آ جائے، جب یہ لوگ تمہاری مخالفتوں پر آ جائے، یہ لوگ تمہارے سے دشمنیوں پر آ جائے، تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان سے رشتوں کو جوڑو۔ وہ بگاڑ پر آئے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان کے اوپر ان سے جوڑو۔ یہ ہے رشتہ داری کا نام۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آپ کے پوچھا گیا اور کہا گیا کہ اخلاق کیا ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاق و صلہ رحمی کیا ہے؟ سل من قطعک وآتی من حرمک وارد امن ظلمک. ایک روایت میں یہ الفاظ آئے. دوسری روایت میں آپ نے فرمایا سل من قطعک واعفو امن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. آپ نے کیا فرمایا؟ سل من قطعک، اے لوگو، اے میرے امتیوں، اے اللہ کے بندو، سل من قطعک، تم ان سے رشتوں کو جوڑنا، ان سے تعلقات کو جوڑنا جو تم سے تعلقات کو توڑے. واعفو عمن ظلمک، اور ان لوگوں سے درگزر کرتے رہنا اور معاف کرتے رہنا جو تمہارے اوپر ظلم و زیادتی کرے اور تمہیں مظلوم بنا دے، آئے دن تمہارے اوپر ظلم و ستم ڈھاتے رہے. اے لوگوں، ان سے درگزر کرنا. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور ان لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنا جو تمہارے ساتھ بدکرداری کرتے، بدسلوکی کرتے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری کچھ عجیب و غریب کارگزاری ہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں دنیا میں کیسے زندگی گزاروں. میرے اوپر دنیا تنگ ہو گئی ہے، رشتہ داریوں کا حال اتنا تنگ ہو چکا ہے کہ میں ان کے ساتھ جتنا بھی اچھا سلوک کرتا ہوں یہ میرے ساتھ برائی سلوک کرتے ہیں. اس کے بعد اس صحابی نے آپ کے سامنے 3 جملے ارشاد فرمائے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، ان کو جوڑتا ہوں، تو یہ حضرات میرے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں، بدسلوکی کرتے ہیں. رشتہ جوڑنے کی میں کوشش کرتا ہوں، نہ بولتے ہوئے میں ان کو بولنے کے لیے ان کے گھر جا رہا ہوں، ان کے بچوں سے میں حسن سلوک کر رہا ہوں، یہ رشتوں کو توڑ دیتے ہیں. اور میں جب حسن سلوک کرتا ہوں اور تحفے تائید دیتا ہوں تو یہ لوگ میرے ساتھ اتنا بدسلوک کرتے ہیں کہ بجائے نرمی کے وہ میرے سامنے سختی کرتے. اور تیسرا، اللہ کے رسول، زیادہ تو رنج اور غم اس بات پر ہیں کہ میں ان کے ساتھ رحم دلی کرتا ہوں، حلم اور بردباری برتتا ہوں، اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ میرے ساتھ جہالت کا معاملہ کرتے ہیں، لڑنے پر آ جاتے ہیں. تو اب میرے رشتہ داروں میں اور میری فیملی میں رہتے ہوئے میرے لیے زندگی تنگ ہو چکی ہے، میں کیا کروں؟ جب آپ علیہ السلام نے اس صحابی کی یہ بات سنی تو آپ نے فرمائے، میرے صحابی دیکھ، فَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، اگر ایسی ہی تیری کارگزاری ہے اور ایسی ہی تیری بات ہے جو تو کہہ رہا ہے اور تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، حلم اور بردباری کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اور اس کے جواب میں جہالت برتتے ہیں، اس کے بدلے میں دشمنی برتتے ہیں، تو فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ. اور پھر آپ نے آگے جملہ فرمایا کہ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ اللَّهُ ظَهِيرٌ عَلَيْهِ مَا دُمْتَ عَلَىٰ ذَلِكَ. اے میرے صحابی سن، اگر تو ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے گا جو تو کہہ رہا ہے تو اللہ رب العالمین کی مدد تیرے ساتھ ہمیشہ رہے گی، اللہ کی نصرت تیرے ساتھ رہے گی، اللہ تیری ہمیشہ ہر برائی سے حفاظت کرے گا. جب تک تو اس حال پر رہے گا اللہ تیری مدد کرتا رہے گا. اور یہ رشتہ دار تیرے ساتھ جو بدسلوکی کرتے ہیں اور یہ رشتہ دار تیرے ساتھ جو حلم کے برتاؤ میں جہالت برتتے ہیں تو گویا کہ ان کے چہرے پر تو گرم آگ کے انگارے پھینک رہا ہے. فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ، یعنی جو گرم راکھ ہوتی ہے گویا کہ تو ان کے منہ پر مار رہا ہے. کیا مراد اس سے؟ کہ اگر یہ اپنے ان بد کرداری سے، بد سلوکی سے یہ باز نہیں آئیں گے تو میرے صحابی ان کا ٹھکانہ تو مرنے کے بعد سیدھا جہنم میں، اور تیرا ٹھکانہ سیدھا جنت ہے. اور یہ ہے کہ دنیا میں تجھے اللہ تبارک و تعالی ہر موڑ پر محفوظ کر دیں گے اور حفاظت کریں گے. اسی لیے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو آدمی 2 چیزوں کو چاہتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو،
اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے جسم میں قوت اور طاقت اور صحت اور تندرستی بنے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اطمینان سے زندگی کو گزاروں، خوشحالی کے ساتھ زندگی کو گزاروں، سکون کے ساتھ زندگی کو گزاروں، اور میرا رزق بڑھے، اور میں چاہوں کہ سکون کے ساتھ جب تک میری زندگی رہے میں آرام کروں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلیصل رحمہ۔ تو چاہتا ہے کہ تو محبوب بن جا اور تیرے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، تیری رزق میں برکت ہو جائے، تو چاہ کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ عمر کا بڑھنا بھی صلہ رحمی پر موقوف، اور رزق کا بڑھنا یہ بھی صلہ رحمی پر موقوف۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب صلہ رحمی ہوگی، رشتوں میں جوڑ ہوگا، محبت ہوگی، تو عزیز دوستو سب سے پہلے انسان کا جو ذہنی سکون ہے وہ باقی رہے گا، ورنہ انسان ہمہ وقت ٹینشن میں رہے گا، الجھنوں میں رہے گا، غم میں رہے گا، محزون رہے گا، ان کو کوئی قسم کا اطمینان ہی نہیں ہوگا۔ تو آپ نے کہا کہ تم اطمینان چاہتے ہو اور تم سکون چاہتے ہو اور اپنی عمر کو خیر و عافیت کے ساتھ تم لوگ گزارنا چاہتے ہو، تو تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کرو۔ اور رزق میں کیسے برکت ہوگی؟ آپس میں رشتوں میں جوڑ ہوگا تو مقدمات غلط نہیں ہوگی، فضول خرچیاں نہیں ہوگی، وقت ضائع نہیں ہوگا، اور دیگر پریشانی نہیں آئے گی۔ جن کسی کا کام لاکھوں میں ہوتا ہوگا تمہارا ہزاروں میں پچ جائے گا۔ کوئی غلط مقدموں میں پھنس کر اپنی زندگی کو اجیرن بنا دیا ہوگا، جہنم ان کے لیے بن گئی ہوگی، اور تم اپنے رشتوں کے ساتھ جوڑ رکھو گے تو پیار اور محبت سے رہو گے، گویا تمہاری عمر میں برکت ہوگی۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی منافقوں نے، ہر زمانے میں منافق ہوتے ہیں، ہر زمانے میں اچھے لوگوں کے ساتھ برا کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو کائنات میں یہ شرف ملا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا، ایسی نیک سیرت خاتون جس کو صدیقہ کہا گیا، منافقوں نے اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ منافقوں نے آپ پر زنا کی نعوذ باللہ تہمت لگائے، تو اس میں کچھ بھولے بالے مسلمان بھی آئے گئے۔ اس میں سے ایک تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ زاد ماسی کے لڑکے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت مصطح کی حالت یہ تھی کہ وہ انتہائی غریب تھے، تنگ دست تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی کفالت لے لی تھی۔ کفالت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کھانے پینے کا خرچہ اور رہن سہن کا خرچہ، کپڑے وغیرہ کا خرچہ سب حضرت مصطح کو ابوبکر دیا کرتے تھے۔ اب یہی حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگانے میں غلط لوگوں کے ساتھ ہو گئے، غلطی سے مبتلا ہو گئے۔ اب ظاہر بات ہے اپنی بیٹی کے اوپر اگر کوئی نعوذ باللہ پاک دامن ہو اور زنا کی تہمت لگاتے ہو تو باپ پر کیا گزرتی ہوگی، اب اندازہ لگائے۔ پھر یہ ہے کہ رشتہ دار بھی تہمت لگائے، پھر رشتہ دار میں وہ غریب بھی ہو اور باپ اس پر خرچ بھی کرتا ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتا ہو، اس کے گھر کی پوری خبرگیری کرتا ہو، ایسا آدمی اگر اپنی بیٹی پر تہمت لگا دے تو باپ کو کتنا غصہ آتا ہوگا اور کتنا صدمہ آتا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی پر تہمت کے بارے میں نہایت ہی محزون اور مغموم رہتے تھے۔ حق تعالیٰ شانہ وعم نوالہ نے پھر آیت برات نازل فرمائی، اور آیت برات نازل فرما کر قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا کہ نبی کی عورتیں کبھی نعوذ باللہ غلط کام نہیں کرا سکتی ہیں، اور ہم عائشہ پاک ہیں اور عفیفہ ہیں اور صدیقہ ہیں۔ اس پر یہ جو منافق لوگ
الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، غلط ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال میں آ کر قسم کھا لی کہ خداوند قدوس کی قسم بستر پر میں کبھی خرچ نہیں کروں گا، اس لیے کہ میری بیٹی پاک دامن تھی، عفیفہ تھی، صدیقہ تھی، طاہرہ تھی، اور میرے ہی رشتہ داروں نے اس پر تہمت لاگی۔ خدا کی قسم اب میں اس پر کبھی 5 پیسہ بھی خرچ نہیں کروں گا۔ جب یہ صدیق اکبر نے قسم کھائی، حق تعالی شانہ و نوالہ کو مقام صدیقیت کو دیکھتے ہوئے صدیق کی شان کے اندر یہ مناسب نہیں سمجھا، جبرائیل کو بلائے اور جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل آؤ اور محمد کے پاس جا کر کہو وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہو جبرائیل کہ وہ لوگ قسمیں نہ کھائے جن کو میں نے مال دیا ہے، جن کو میں نے وسعت دی ہے، میں نے فضل دی ہے، اس بات کی قسم نہ کھائے کہ ہم رشتہ داروں پر خرچ نہیں کریں گے، ہم مسکینوں پر خرچ نہیں کریں گے۔ یہ قسم کھانا ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفُوا، ان کو تو چاہیے کہ ایسے ظالم لوگ، ایسے رشتوں کو توڑنے والے بدسلوک بھی اگر آ جائے تو ان سے درگزر کر دے، ان سے چشم پوشی کا معاملہ کرے۔ اور آگے ایک جملہ فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم، اے محمد آپ ان لوگوں کو کہہ دیجو کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو اور یہ نہیں پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اللہ تمہارے اوپر ستاری فرما دے، اللہ تمہارے اوپر غفاری فرما دے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی صدیق اکبر دوڑتے ہوئے آئے اور کہا خدا کی قسم میں اللہ کے نبی چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے محبت بھی کرے، میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے، میں نے جو قسم کھائی ہے وہ قسم کو توڑ دیتا ہوں، قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں، اور مصطفیٰ پر جو خرچ کرتا تھا میں برابر خرچ کرتا رہوں گا۔ یہ ہے صلہ رحمی، یہ ہے رشتہ داری، یہ نہیں ہے کہ آپس میں رشتوں کو توڑے۔ انشاءاللہ آئندہ اس پر اور بات کریں گے۔ اللہ ہمیں اپنے رشتوں کو جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر